يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام نے انسانوں کو، خاص طور پر مرد اور عورت دونوں کو متوازن بنایا ہے۔ تعلیمات اس کی ایسی ہیں کہ معاشرے میں افراد کے درمیان ایک توازن رہے اور اس کی ایک فطری ضرورت پوری ہوتی رہے۔ تو ہم نے اس بارے میں کچھ پڑھا تھا، کچھ ایسے کام بھی ہیں جو خلاف فطرت ہیں۔ شریعت نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ حد سے گزرنے والے کام ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ تو یہ حد سے گزرنے والے بہت سے کام ہیں، جن میں ایک یہی ہے کہ جو قوم لوط کا جو عمل تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمٹ کو کراس کرنے کی وجہ سے جو سزا دی ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی بھیانک سزا تھی۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ خلاف فطرت اگر انسان چلے تو اللہ تعالیٰ کا اس پوری کائنات میں ایک قانون ہے جو بالکل فطرت کے عین مطابق ہے، تو اس قانون کو ایک انسان توڑنا چاہتا ہے، اور جب توڑتا ہے تو اس کائنات کے کاموں کو وہ خراب کرتا ہے، اور ایسے فاسد لوگ یا فسادی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا خبیث خلاف فطرت کام ہو تو اس کو شریعت بڑی سخت سزا دیتی ہے۔ احادیث میں یہ بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتلوا الفاعل والمفعول به، اس قسم کی حرکت کرنے والے کو اور کروانے والے کو قتل کر دو۔ یہ لا ہے جو اسلام کا ہے۔ تو اس پہ بہرحال فقہاء کرام نے اپنی طرف سے جو اپنی دینی سمجھ تھی اس کو بظاہر کیا ہے کہ ایسے شخص کو زنا کی حد لگائی جائے گی۔ دونوں کو بعض کہتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اس پہ کہ قتل کس طرح کیا جائے، کیا اس کی گردن اڑا دی جائے، یا اس کو آگ میں ڈالا جائے، یا اوپر سے نیچے گرا دیا جائے۔ یہ ہے بس، اس کی وجہ صرف یہی ہے، یعنی اتنی بھیانک سزا کی کہ جو معاشرہ ہے اس کو یہ شخص یا یہ دونوں خراب کر رہے ہیں اور فاسد کام کر رہے ہیں، جس سے بہت زیادہ مہلک جو بیماریاں ہیں یا اثرات ہیں وہ معاشرے پر پڑ سکتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی بیماریاں باہر کے ملکوں میں ہیں اور وہیں سے ہمارے ہاں بھی آ جاتی ہیں کہ جو خود وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں یا میڈیکل بورڈز ہیں وہ خود پریشان ہیں، یہ کیسی بیماریاں ہیں، آئے دن نئی سے نئی بیماریاں ہمارے ہاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ بات وہی ہے کہ آپ جب قانون بنا لیں گے ایسا، اور اس چند لوگوں کے کہنے پہ آپ معاشرے کی جو جڑیں ہیں خاندان کی اس کو توڑیں گے، متزلزل کریں گے، تو خرابیاں تو ایسی پیدا ہوں گی، بیماریاں تو ایسی آئیں گی۔ سب خلاف فطرت کام ہیں، اور یہ کام جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ دونوں اس قانون کی پابندی کریں، کوئی خلاف فطرت کام نہ کریں۔ پھر ایک اور بھی ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ کہ جو اس کا جائز طریقہ ہے اس کا استعمال، ناجائز استعمال دونوں کے لیے منع ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان جب خدا نخواستہ اس عادت کا، یعنی جو شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے اور وہ خلاف فطرت یا غلط کام کرتے ہیں، ان کو شریعت نے یہی مشورہ دیا ہے کہ وہ یا تو اپنی ان خواہشات کا اگر غلبہ ہے تو حرام کام، غلط کام کرنے کی بنیاد کے بغیر یا غلط کام کے علاوہ
جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان شادی کر لے، اور شادی کی استطاعت جو رکھتا ہے فَلْيَتَزَوَّجْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی نگاہیں بھی نیچی ہوں گی اور شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا وہ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فمن لم یستطع، جو شادی کی نگاہ کی ہمت نہ رکھتا ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو، استطاعت سے بہت سے مراد ہیں۔ استطاعت کا مطلب پیسے نہیں، اب پیسوں کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ ایک وہ شادی بھی تھی جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صرف لوہے کی انگوٹھی حق المہر دینے پہ کہا تھا اور فرمایا تھا کر لو شادی۔ اگر اس کے پاس وہ بھی نہیں تھی تو حتیٰ کہ دین نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ جو صورتیں تمہیں یاد ہیں وہ اس کو یاد کرا دینا، جاؤ میں نے اس کے بدلے میں تمہارا نکاح کر دیا اس، اور اس پہ خاتون بھی راضی تھی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا یہ استطاعت کی بات ہے، پیسہ ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو بھی دین اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہتا کہ نہیں تم اہل ہی نہیں ہو شادی کے، بلکہ استطاعت کا مطلب یہی ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے شادی کرنے کو مگر اس کے پاس ذرائع نہیں ہیں، تو معاشرہ جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ فَلْيَصْفَ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزے رکھے۔ تو روزے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ بھوکا انسان ہو اس کا خیال بھوک کی طرف زیادہ جاتا ہے، کھانے کی طرف جاتا ہے، بلکہ کسی اور کی طرف اس کا دماغ سوچ جو ہے وہ نہیں جاتی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء۔ اب یہی ہے جو استطاعت کا جہاں تک مرحلہ ہے یا بات ہے، اس میں ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی عجیب و غریب قسم کی روایات چل پڑی ہیں کہ جو واقعی قابل تجزیہ ہیں، اور یہ باتیں جو ہے نا ہم مسلمانوں میں بجائے اس کے کہ منفی اثرات ہمارے معاشرے پہ ہوں، غیر مسلموں کا پروپیگنڈا وہ ہمارے معاشرے کو دین سے دور کرے، یا غیر مسلموں کی بے حیائی اور بے شرمی وہ ہمارے معاشرے میں آئے، دین اس کا حل کیا بتاتا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت کچھ ہوا، بڑی بڑی شہادتیں ہوں گئی، بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے، اور گھر میں یتیم بچے زیادہ ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، مگر اس معاشرے میں اتنی شہادتوں کے باوجود یہ مسئلہ کبھی کھڑا نہیں ہوا، شادی کا مسئلہ کبھی کھڑا نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی گھر میں کوئی ایسا مسئلہ نظر آتا ہے، اور اگر آیا بھی ہے تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آ گیا کہ اللہ کے رسول، میں نے، خاتون کہتی اللہ کے رسول میں نے اپنا اختیار آپ کو دے دیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کی شادی کرا دیتے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ اس معاشرے میں جہاں بہت سی شادتیں ہوئیں، جہاں مردوں کی تعداد بہت کم تھی، یہ مسئلہ جو شادی بیاہ کا ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ بہت بڑے ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں۔ ہمارے اپنے بحثیت ایک انسان ہونے کے بھی مسائل ہیں، ایک مسلمان ہونے کے بھی مسائل ہیں، جس دین کو ہم مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس اعتبار سے بھی ہمارے اندر بہت سے مسائل ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام رہبانیت کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ آپ رہبانیت کو جانتی ہیں، یہی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا فما رعوها حق رعایتها، رہبان تو بن گئے مگر اس کا جو حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا کر ہی نہ سکے، کیونکہ خلاف فطرت چیزیں ہیں، یہ خلاف فطرت ہے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کی تو ہم بھی نہیں کرتے، لیکن نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ نسلیں ختم ہوتی ہیں۔ نہیں کرتے اور لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، لوگ وقتی طور پر تو مان لیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمارا دین مذہب یہی کہتا ہے، لیکن کیا وہ اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جرائم نہیں کریں گے؟ کیا ایسا کام نہیں ہوگا؟ اور یہی کچھ ہوا، یہی کچھ ہوا۔ تاریخ پڑھیے
سب یہی لکھتے ہیں، ان کے اپنے بندے بھی یہی لکھتے ہیں کہ رہبانیت کو اختیار تو کیا گیا مگر 100% نہیں تو مور دین 80% چرچز کی بیسمنٹ سے بے شمار ناجائز بچے پیدا ہوئے، وہی نکلے. تو یہ سب چیزیں خلاف فطرت ہیں. تو اسلام اس رہبانیت کو بالکل پسند نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی زینت اچھی چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ہمارا سسٹم ایسے بنایا ہے کہ جس کو شادی کہتے ہیں. جناب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہڈی سے جو سیدہ حوا کو پیدا کیا، اماں حوا کو، تو پیدا کرنے کے بعد ان دونوں کو یہ نہیں کہا جب چاہو تم آرام سے رہو، بلکہ یہ کہا، کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک. تو زوج کا لفظ جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ نسل انسانی ہوش میں تھی، سمجھدار تھی. اللہ تعالیٰ نے میاں پر ایک ذمہ داری ڈالی اور اس کو سمجھایا کہ آغاز کرنا ہے اپنی نسل کا تو ایک جائز طریقے سے کرو. اس لیے انت و زوجک. یہ جو باتیں کی جاتی نا پتھر کے طور کے رہنے والے انسان کسی نہیں، یہ بات نہیں. انسان جب سے پیدا ہوا ہے آدم علیہ السلام کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے دوسری مخلوق پر فوقیت دی ہے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تو یہ ہے فرق آدم اور فرشتوں میں. تو آدم علیہ السلام نے فلما انبأهم بأسمائهم، یہ علم ہے بھائی، یہ کوئی جنگلی لوگ نہیں تھے. شروع سے ہی ہماری ابتدا جو ہے وہ علم سے ہوئی ہے، اچھی ابتدا ہوئی ہے، اچھے کلچر سے ہوئی ہے، اور انسانوں کی ابتدا حلال طریقے سے ہوئی ہے. یہ چیز ہے جو قابل غور ہے. تو اسی چیز کو دین رواج دینا چاہتا ہے، رہبانیت کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو اسی وجہ سے سیدنا ابو قلابہ رحمہ اللہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اراد ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يرفضوا الدنیا ويتركوا النساء. کچھ صحابہ نے ارادہ کیا کہ ہم تارک الدنیا بن جائیں، عورتوں کو چھوڑ دیں، جو شادیاں کی ہیں ان کو بھی طلاق دے دیں یا ان کو بالکل چھوڑ دیں یا آئندہ شادی نہ کریں اور رہبانیت کو اختیار کر لیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغلظ فیہم المقالہ. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہی ان کی یہ بات سنی تو آپ نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ اپنی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما ہلک من کان قبلکم بالتشدید. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ دین میں تشدد کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. تشدد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر ایسی سختی کر لینا جو خلاف فطرت ہے. تو شددوا علی انفسہم فشدد اللہ علیہم. انہوں نے اپنی ذات پہ بڑی سختی کی کہ نہیں یہ کام ہم نہیں کریں گے، بالکل خلاف فطرت. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان پر سختی کر دی، احکام بھی پھر ایسے نازل کر دیے کہ ٹھیک ہے چلو ایسے کرو. فَأُولَٰئِكَ بَقَایَاهُمْ فِي الدِّيَارِ وَالصَّوَامِعِ. یہی لوگ ہیں جن کے باقیات یا برے جانشین آج تم کو مختلف شہروں میں اور خانقاہوں میں اور چرچز میں نظر آئیں گے. حقیقت ہے، یعنی یہ بہت بڑی سختی ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. آدمی راہب بن جائے اور عورت نن بن جائے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. یہ نیکی کرنے کا جو موقع اللہ تعالیٰ دے رہا تھا اس کو ضائع کرنے کا ہے. ہمارے ہاں اسلام نے شادی کو نیکی قرار دیا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَحُجُّوا وَاعْتَمِرُوا. اور حج کرو، عمرہ کرو. وَاسْتَقِيمُوا يَسْتَقِمْ بِكُمْ. اور راستے اختیار کرو، تمہارا راستہ بھی تمہارے ساتھ بھی راستے کا معاملہ کیا جائے. خود سیدھے ہو جاؤ، لوگ بھی تمہارے ساتھ سیدھا کام کریں. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تو اللہ تعالیٰ نے بھی آیت آپ کے اس قول کی تائید میں اتار دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. یہ اعتداء ہوگا کہ انسان رہبانیت کو اختیار کرے. تو اسی طرح وہ واقعہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ 3 لوگ آئے تھے ام المومنین سید یا امہات المومنین کے گھروں میں، تو ان سب نے یہ ارادہ کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سنو، پہلی بات تو یہ کہ انما اعلمکم باللہ واخشاکم. ایک اور حدیث میں آتا ہے واتقاکم للہ، کہ میں اللہ کے دین کو تمہاری نسبت سب سے زیادہ جانتا ہوں. میں نبی ہوں، میں تم تک پہنچا رہا ہوں اور پھر عمل بھی کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ تم سے زیادہ تقوی میرے اندر ہے، تو مجھ سے زیادہ نیک بننے کی کوشش نہ کرو. تو لہذا سنو، وَلَكِنِّي أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ. میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، کچھ حصہ سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں کبھی، اور روزہ کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. یہ میرا طریقہ ہے، جس نے میرے اس طریقے کو چھوڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ آپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ سوچ ایسی نہ بنے دین کی یا کسی مسلمان کی کہ وہ یہ کہے کہ میں بھی کوئی راہب بن جاتا ہوں، کیونکہ یہ دوسروں کی نقالی ہوگی، اس دین پر عمل نہیں ہوگا. کیونکہ ہم نقالی کو بڑا پسند کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص یہ فرماتے ہیں کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا. آپ نے سیدنا عثمان بن مظعون جو صحابی رسول ہیں ان کو تجرد کی زندگی گزارنے سے منع کر دیا، اور اگر آپ ان کو اجازت دے دیتے تو لاختصینا، تو ہم اپنے آپ کو نامرد بنوا لیتے. یہ انہوں نے صاف کہہ دیا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چاہا ہے کہ اس امت کی جو تعداد ہے وہ بڑھے. آپ نے یہ نہیں چاہا، قطعاً نہیں چاہا. آپ تو کہتے ہیں کل قیامت کو میرا سر بڑے فخر سے بلند ہوگا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نوجوانوں کو بھی اکسایا کہ یا معاشر الشباب، او نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو شخص تم میں نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اس لیے کہ نکاح غض بصر اور شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے. تو بہرحال ایسے لوگ جو واقعی استطاعت رکھتے ہوں، علماء کا کہنا یہی کہ اس حدیث کی روح سے ان پر نکاح کرنا فرض ہے. ٹھیک. تو بہرحال پھر اس کے بعد ایک اور بڑا اہم حکم جو شریعت نے دیا وہ یہ دیا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ. ایامہ ایم کی جمع ہے، ایم کی جمع ہے. تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو غیر شادی شدہ ہو اس کو کہتے ہیں. یہ بیوہ مراد نہیں ہے. بیوہ اس میں آ جاتی ہے. اور اسی طرح وہ بندہ جس کی بیوی تھی وہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اب وہ بغیر شادی کے رہ رہا ہے. ہمارے ہاں اس کے لیے بڑا غلط لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ غلط اصطلاحات جو ہے نا یہ ہندوانہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے. ہمیں ان سے بچنا چاہیے. کہ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، بس اتنا کہا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کے غلط نام نہیں رکھنے چاہیے. دو ہم زلف ہوتے ہیں، انہوں نے بھی بڑے عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں ان کا نام رکھا ہوا ہے، اور خود ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ میرا وہ ہے. عجیب سی باتیں، کتنے غلط نام ہیں، کتنی یعنی انسان کو جانوروں کی سطح پر یعنی گرانے والی یہ اصطلاحات ہیں جو کہ اچھی باتیں نہیں ہیں. اسی طرح بیوی کا بھائی ہو اس کو بھی جس نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ ایک گالی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بھی درست نہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کو انہی ٹرمز کو لے کے ہم سوچتے ہیں کہ شاید قرآن مجید کی اس لفظ کا یہی معنی ہے.
یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو بغیر شادی کے ہو ان کا نکاح کر دو۔ یہ کس کو کہا ہے؟ بڑوں کو کہا ہے، معاشرے کے ذمہ دار افراد کو کہا ہے۔ وہ ذمہ دار افراد گھر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، یا اسی طرح ماحول میں بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر حکومت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کرنا ہے کیونکہ بغیر شادی کے کوئی نہ رہے۔ دین یہ چاہتا ہے معاشرے میں کوئی بھی شادی کے بغیر نہ رہے۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور بطور خاص جو تمہارے مردوں یا عورتوں میں یا غلاموں میں اور غلام لونڈیوں میں جو نیک ہیں ان کو پھر غلام بنا کے نہ رکھو، ان کی بھی شادیاں کر دو۔ دین تو یہاں تک کہتا ہے کہ معاشرے میں جو آزاد ہیں، حر ہیں، ان کو بغیر شادی کے مت رکھو، اور جو غلام ہیں وہ اگر نیک ہیں تو ان کی شادیاں بھی کر دو، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت۔ جو دین اپنے ماحول میں یعنی کسی خاتون کو یا کسی مرد کو بغیر شادی کے نہیں دیکھنا چاہتا، تو آپ سوچیے وہاں کا معاشرہ کیسا ہوگا، وہاں کا معاشرہ کیسا ہوگا۔ یعنی یہ جرائم جو اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں کہ جس کے بارے میں اخباروں میں یہ خبریں آتی ہیں کہ جناب فلاں نے غیرت کی بنیاد پر فلاں کو قتل کر دیا اور غیرت کا قتل بن گیا، یا پھر اسی طرح اور بڑے مسائل ہیں جو کہ ہم سنتے ہیں، اور میں جانتا ہوں یعنی 30 سے لے کر 40 سال تک کی لڑکیاں جو ہیں سر ان کے سفید ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں نہیں۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں، یا دین کا قصور ہے، یا کس کا ہے قصور؟ یہ سب بہت بڑی بات ہے جو سوچنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس آیت کی کھلم کھلا ہم مسلمان خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ڈر یہی ہوتا ہے کہ بھئی ذمہ داری ہے بہت بڑی، میں سنبھال نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ خدا نخواستہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شادی کے ذریعے سے ان کو غنی کر دے گا۔ تو اس میں کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ کل کا خوف کیوں؟ آج کی اجازت جو شریعت دے رہی ہے اس پر عمل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اور کل کا خوف اپنے اوپر مسلط کر کے انسان کتنی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ پر توکل نہیں ہے اس کا، اللہ پر ایمان نہیں ہے، قرآن مجید کی اشاعت پر ایمان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو جملے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یہ ہم سب کے لیے بڑے قابل غور ہیں، معاشرے کے لیے، مسلمان معاشرے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کی مدد اللہ کے ذمہ ہے۔ الناکح الذی یرید العفاف، یا عفاف، ایک نکاح کرنے والا جس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہ ہو کہ میں عفت چاہتا ہوں، باعفت زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بس حرام کام سے بچنا چاہتا ہوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا وہ المکاتب الذی یرید الاداء، دوسرا وہ مکاتب غلام جو مال ادا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہو، یعنی مالک اس کو یہ لکھ دے کہ ٹھیک ہے تم مجھے اتنی رقم ادا کر دو تم آزاد ہو، تو وہ آزادی لے کے اب اس کی نیت یہ کہ واقعی میں نے اپنے مالک کو اتنے پیسے دینے ہیں اور اتنے عرصے میں دینے ہیں، تو وہ نیک نیتی کے ساتھ آزاد بھی ہوتا ہے، لکھوا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمت کرتا ہے کہ میں کسی طرح وہ قرض ادا کر دوں، اور اس کے لیے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ پھر اسی طرح والغازی فی سبیل اللہ، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے اور وہ جاتا ہے جہاد کرتا ہے، یا اس نے نیت یہ کر رکھی ہے کہ میں نے یہ گھوڑا اپنے گھر میں اس لیے رکھا ہوا ہے، اس کو اس لیے اچھا کھلاتا ہوں کہ حکمران وقت ہو، بادشاہ وقت ہو، خلیفہ وقت ہو، وقت کا سپہ سالار ہو، سلطان ہو، اس کی طرف سے بس مجھے حکم آئے کہ نکلو
تو گھوڑا تیار ہو، تلوار میرے پاس موجود ہو، میں اس کے اوپر بیٹھ کے نکل جاؤں۔ تو اللہ ایسے بندے کی بھی مدد کرنا اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی مدد ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، ورنہ مدد نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، یہ سیدھا سادہ مفہوم ہمیں سمجھ آتا ہے، تو اس کا مفہوم المخالفہ، جس کو فقہی زبان میں کہتے ہیں مفہوم المخالفہ، یعنی اگر ہم یوں نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، یوں ہوگا۔ تو دیکھ لیجئے، یہ کام نہیں ہو رہا، نہ انکح الایامہ کا ہو رہا ہے، نہ الناکح الذی یرید العفاف، یہ بھی بہت کم کیسز ہیں۔ تو اس دونوں کام نہیں ہو رہے، جب دونوں نہیں ہو رہے تو اس کے برعکس پھر کیا ہوگا؟ وہ نتائج ہیں جو ہماری سوسائٹی میں یا دنیا میں مسلمانوں کے ہاں نظر آتے ہیں، اور جب یہ نتائج نکلتے ہیں تو دوسروں کا کلچر قبول کرنا وہ بھی آسان ہو جاتا ہے، دوسروں کا لا جو ہے اس کے بھی بڑے حامی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسی لا کو اپنے ملک میں نافذ کیا جائے، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ وہی چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیں، اس میں بڑی خاندانی مجبوریاں ہیں سندھ میں، اور ہمارے ہاں ادھر بہت سے اور صوبوں میں بھی ایک سسٹم ہے جس کو سرداری سسٹم کہتے ہیں۔ اس سرداری سسٹم میں زمین ماں ہے، ماں، اس زمین کو تقسیم نہیں کرنا، اور اس سسٹم میں بیٹوں کو جو رائٹس حاصل ہیں وہ بیٹیوں کو حاصل نہیں، اور اگر بیٹی مطالبہ بھی کرے تو یہ جو لفظ ہم سنتے ہیں کہ اس کی قرآن سے شادی کرا دی، بیٹے کی شادی ہو گئی لیکن بیٹی کی قرآن مجید سے شادی کرا دی، یا ونی کر دیا، اس کو پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اس کی کوئی شادی نہیں ہوگی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی کہ اس سرداری سسٹم کو باقی رکھا جائے، زمین ہماری تقسیم ہو، بیٹی کو دیں گے تو یہ بیٹی دوسرے گھر بیاہی جائے گی تو یہ زمین ان کی ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ ہاں بیٹے کو دے دیں تو وہ ٹھیک ہے، تاکہ سرداری نسل در نسل چلتی رہے۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے میں سوچوں کہ میں کتنی خلاف ورزی کر رہا ہوں قرآن مجید کی اس آیت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر وراثت کی تقسیم کے احکام دیے ہیں۔ میں کتنی خلاف ورزی کر رہا ہوں، یہ اس کے نتائج ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس طرح کی جبری جو قرآن مجید سے شادی کر دی جاتی ہے یا ونی کر دیا جاتا ہے، تو اس کے نتائج خود اس خاتون کی یا لڑکی کی اپنی شخصیت میں کیا نکلے گی، وہ کیا کرے گی، اور اگر کچھ کر بیٹھتی ہے تو غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ سب وہ برائیاں ہیں جو اللہ کے اس حکم کو نہ ماننے کی یعنی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ہمارے معاشرے میں اب بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لوگ چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، بول نہیں سکتے، کوئی نصیحت کرے تو اس کو ملنا بھی پسند نہیں کرتے، اور کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس سے رشتہ داری بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ پھر اور آگے دیکھیے کہ اب شادی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کیا ہے۔ یہ آسان بھی یعنی یہ نہیں ہے کہ اتنی آسانی ہو کہ جس طرح ہم کیریکٹر کچھ دیکھتے ہیں کہ راہ چلتے چلتے ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، راہ چلتے چلتے، یہ جاہلی دور کی باتیں ہیں۔ جاہلی دور کے شاعر ایسی بات، اُلِقْتُهَا عَرَضًا، وہ اچانک میرے سامنے آئی اور میرا اپنا دل جو ہے نا وہ لٹک گیا اس کے ساتھ۔ یہ جاہلی دور کی بات ہے، چلتے چلتے کہہ دینا۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں ڈراموں میں، ٹی وی میں، الفاظ بچوں کو بھی یاد ہیں، بڑوں کو بھی یاد ہیں، وہ ایک دوسرے کو یہ لفظ کہہ دیتے ہیں۔
دین یہ نہیں چاہتا کہ اتنی چھوٹ ہر ایک کو دے دی جائے. اس کا ایک بڑا سلیقہ ہے جو دین نے ہمیں بتایا ہے، اور بہترین طریقہ ہے جو کہ اپنانا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ پیغام بھیجیے، خود بات طے نہ کیجیے. کیونکہ جو خود بات طے ہوتی ہے اس میں ہمارے ہاں بڑا موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ تم خود ہو، تم ہو، تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تم فیصلہ کر سکتے ہو یا کر سکتی ہو. اور پھر اس میں یہ بھی کہ تمہیں شریعت بھی اجازت دیتی ہے. عجیب و غریب قسم کی کہانیاں سننے میں آتی ہیں اور بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سب جو اپنے فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، خاندان کے کسی افراد کو علم نہیں ہوتا تو یہ پیغام نہیں ہوتا، یہ غیر شرعی تعلق ہوتا ہے جس کو کہیں نہیں کہا جا سکتا کہ ہم دونوں نے آپس میں بس ہم بالغ ہیں، عاقل ہیں، سمجھدار ہیں، ہم جو چاہیں فیصلہ کریں اپنے بارے میں، لہذا قانون بھی ہمیں اگر اجازت دیتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں. اور اتنے ان کے اندر ابال ہوتا ہے کہ وہ لڑکا خود کہتا ہے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، نکاح بھی میں اپنا خود پڑھ لوں گا. یہ بھی کئی کیسز ہیں. اور پھر کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں وہاں 10 روپے 20 روپے 400 روپے وہ دے کے نکاح فارم لیا، دونوں نے دستخط کیے، عدالت میں پہنچ گئے، جی ہم نے نکاح کیا ہے، آپ اس کو قانونی قرار دیں، وہ کر دیتے. گھر گھر کے یہ مسئلے بڑے عجیب سے بن گئے ہیں. آزادی، اس قسم کی آزادی دین نہیں دیتا. پوچھیے ان ماں باپ سے جنہوں نے اپنی بچی کو کتنی محبت سے پالا پوسا، اس کو بڑا کیا، اس کو پڑھایا، اور اس کے بارے میں کیا کچھ سوچا کہ ان کو اچانک ایسا دھچکا لگے کہ جس سے وہ بالکل ہی دل ہار کے یا توڑ کے بالکل بیٹھ جائے اور وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں. تو بہرحال دین یہ چاہتا ہے، جس کو خطبہ کہتے ہیں، خطبہ منگنی، شادی کا پیغام بھیجنا، اور پھر جب پیغام کی طرف سے ہاں آئے کہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، جاؤ اس کو تم دیکھ لو. دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ کل کو یہ نہ کہے بندہ کہ میں نے تو یہ سوچا ہوا نہیں تھا، میرے تو ذہن میں یہ بات تھی. کئی باتیں ہوتی ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے. اگر مرد کا یہ حق ہے کہ وہ عورت کو دیکھے تو عورت کا بھی حق ہے کہ وہ مرد کو دیکھے. تو آپ فرماتے ہیں فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، کیونکہ انصار خواتین جو ہیں ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. یہ کوئی چلتا آ رہا ہے نسل در نسل، یا بعض خاندانوں میں ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی فلاں انصاری تو ایسے تھے، یہ ایسی کیوں نکلی. تو ایسی چیزیں جو ہے نا کل کو چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ بہت بڑا عیب بن جاتی ہے. تو اس لیے آپ پہلے، اس سے پہلے کہ بعد میں عذر ہو، ابھی سب کچھ ہو جانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے اور اس کی اجازت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت یہ بھی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، کہ ایسی صورت میں ایک دوسرے کو دیکھنے کی صورت میں تمہارے درمیان موافقت پیدا ہو جانے کا قوی امکان، کہ موافقت ہو جاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے بس. تو انسان کچھ سوچتا ہے، کہتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، بس دیکھ لیا کافی ہے. تو تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس پر عمل ہونا چاہیے. اور ایک خاتون کے والد نے انکار کیا تھا، تو عورت نے جو اس حکم کو جانتی تھی اس نے کہا نہیں، اس کو بلاؤ، اگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تمہیں حکم دیا ہے تو مجھے دیکھ لو تم. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بات اتنی ہے دیکھنے کی حد تک. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ کس حد تک دیکھے؟ کیا صرف چہرہ دیکھے؟ کس حد تک دیکھے؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہتھیلی اور چہرہ دیکھے.
تو یہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ نے فرمایا فنظر الیہا، کیا اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، تو اس کو دیکھے میں اس کا یعنی جو پورا وجود ہے وہ بھی یعنی اس طرح کہ کپڑے گھر کے پہنے ہوئے ہوں دیکھ لیا جائے، بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے کچھ زیادہ یعنی ہاتھ اور چہرے سے کچھ زیادہ اس موقع پر دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ فقدر ان ينظر منها بعض ما يدعوه الى نکاحها فليفعل، کہ اس کو اتنا دیکھ لے یعنی جس قدر دیکھنا نکاح کے لیے ضروری ہے، یہ خود اس کا دل کہے کہ ہاں بس اس سے میں نے نکاح کرنا ہے۔ تو بہرحال جہاں یہ رخصت ہے وہاں بہت سی شدت بھی ہے کہ بالکل نہیں۔ کچھ خاندانوں میں ایسی باتیں بھی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو تصویر دے دیں گے، تو کچھ لوگ شریف لوگ بہرحال اچھے لوگ اس بات کو بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی تصویر دیکھنا کافی ہے بس، الحمدللہ یہ روایات بھی ہمارے ہاں دیکھنا ہی ہے، تو یہ روایات بھی ملتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں جو ہے اتنا ہے کہ تھوڑی سی اگر وہاں پر کچھ زیادہ دیکھنے کی گنجائش نکل سکتی ہو، جو آپ کے والدین بھی بیٹھے ہوں یا لڑکی کا بھائی بیٹھا ہو، تو اس حد تک جائز ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر اطلاع نہ دی جائے اور چھپ کے کوئی لڑکی کو دیکھ لے اور پھر اس کے بعد کہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے دیکھی کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے دیکھ لوں، تو جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، صرف اس نیت، یہ خود چھوٹے تھے، تو جو بیوی تھی وہ بڑی عمر کی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے کہا بھی صحیح، کہنے لگے اللہ کے رسول بہنیں ہیں میری، والد فوت ہو گئے ہیں، بہنیں بڑی بڑی ہیں، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کی تربیت کے لیے گھر میں ایک ایسی خاتون کو لاؤں جو چھوٹی ہو اور یہ وہ اس کو سنبھالیں نہ کہ یہ ان کو سنبھالے، تو اس لیے میں نے شادی اس طرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو چیز ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جائیں ذرا گھومیں پھریں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، جانیں ایک دوسرے کو، یہ ایک نشست میں ہلکا سا دیکھ کے کوئی پہچان تو نہیں سکتا، کوئی جان تو نہیں سکتا، یہ سب غلط بات ہے، یہ سب غلط بات ہے، بس اتنا کافی ہے، نکاح ہو جائے، رخصتی بے شک کچھ عرصے کے بعد کر دی جائے، ذرا تھوڑا سا آپس میں مل بیٹھیں، بات شات کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں سمجھیں، تو اتنا بات اس حد تک تو کہا جائے، لیکن نکاح سے پہلے اتنی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ خاتون جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کہیں تھیٹروں میں، کہیں تفریح گاہوں میں، باغات میں اور بازاروں کی سیر کریں اور شاپنگ کریں اور ساتھ کوئی محرم بھی نہ ہو، محرم ہو تو ٹھیک ہے ورنہ بالکل اجازت نہیں۔ تو کچھ یہ جو خطبہ ہے اس کی کچھ حرام صورتیں بھی ہیں، وہ بھی دیکھیے۔ کچھ حرام صورتیں یہ ہیں کہ کوئی عورت کا خاوند فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، عدت گزار رہی ہے، تو ابھی عدت کے دوران ہی کسی نے پیغام کر لیا اور اس سے وعدہ لے لیا، تو یہ بات غلط ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، آگے جو بات فرمائی ہے ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، کہ بالکل نکاح کی گانٹھ نہ باندھو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ کرو، اس پہ علماء نے کہا کوئی بات ہی نہیں کرنی اس سلسلے میں، اشاروں کنایوں سے کوئی بات کر سکتا ہے ورنہ واضح الفاظ میں نہ اس سے وعدہ لے سکتا ہے نہ اس سے کوئی بات کر سکتا ہے۔ تو anyhow تو یہی وہ چیز ہے اور دوسری صورت جو غلط ہے وہ یہی ہے کہ ایک پیغام آیا ہوا ہے، ابھی وہ بات سوچ رہے ہیں کہ دوسروں نے اپنا پیغام بھیج دیا اور یہ پیغام بھیجنے والے یہ جانتے ہیں کہ فلاں نے پیغام بھیجا ہوا ہے، تو ہم اس کے پیغام کو توڑوانے کے لیے خود پیغام بھیج دیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ نے منع فرمایا کہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، جہاں ایک پیغام آیا ہوا ہے وہاں پھر دوسرا کوئی بندہ اپنا پیغام نہ بھیجے۔ ہاں
ایک طرف سے نہ ہو جائے اس کے بعد بھیج سکتا ہے، پیغام پر پیغام نہ بھیجے۔ پھر اسی طرح کچھ اور بھی مسائل ہیں جن کو آپ سب ماشاءاللہ قرآن مجید میں پڑھ چکی ہیں اور احادیث میں بھی پڑھ چکی ہیں۔ یہ سب مسائل بالکل واضح سے ہیں، اور اگر آپ ان کو ذرا دیکھ لیں تو قرآن مجید کی تفسیر اور احادیث میں آپ نے ان تمام کو پڑھا ہوگا، جس میں مثال کے طور پر کنواری لڑکی سے نکاح کی اجازت لی جائے، جبر نہ کیا جائے۔ پھر جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا ذکر بھی تفصیل سے قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اسی طرح رضاعت کے بنا پہ کچھ رشتے ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں، اور مصاہرت سے بھی رشتوں کی حرمت ہے، یعنی بیوی کی والدہ جو ہے وہ مصاہرت میں آ گئی تو یہ بھی رشتہ حرام ہے۔ پھر اس طرح ربیبہ ہے، بیٹے کی بیوی ہے، یہ سب چیزیں شریعت نے کہا ہے کہ غلط ہے۔ دو بہنوں کو جمع کرنا ہے بیک وقت۔ پھر شادی شدہ عورتیں محصنات ہیں، ان سے بھی شادی نہیں، نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ مشرک عورتوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کتابی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء کا ایک اتفاق یہ ہے کہ کتابی عورت سے انسان مسلمان شادی کر سکتا ہے، مگر اس صورت میں جب کہ خود اپنے ایمان اور دین کے بارے میں تگڑا ہو، اس کو پتہ ہو کہ میری شریعت یہ ہے، اس کو مسائل کا علم ہو، اس کے اندر دین کی غیرت ہو، تب جا کے وہ شادی کر سکتا ہے۔ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ بچے ماں سنبھال لیتی ہے اور پھر اس بارے میں بے شک ان کے نام بڑے اچھے اچھے رکھ دیے جائیں، مگر ماں اپنی تربیت کر کے اپنے بچوں کو یہودی یا عیسائی بنا لیتی ہے۔ باپ کمزور ہے، دین کو کچھ نہیں جانتا، نہ دین پر عمل کرتا ہے، تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ بڑے کیسز ہیں، ایسے بہت سے کیسز ہیں جو بہت سے نقصانات مسلمانوں نے اٹھائے۔ وہاں ویسٹ میں، نارتھ امریکہ میں جن مسلمانوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں وہ خود دینی اعتبار سے بڑے کمزور تھے، دین کو جانتے تک نہ تھے، ساری کمائیاں کی، لگا دیا، نام بھی ہر شے بیوی کے نام یا بچوں کے نام کر دی، بچے 18 سال کے ہو گئے، انہوں نے کہا بابا اسلام کیا ہوتا ہے، ہم جو چاہیں کریں بس۔ اور بندہ بعد میں پچھتاتا ہے کہ ساری زندگی کی جو محنت ہے وہ میرے کام نہ آئی، نہ میں خود ٹھیک ہوا نہ اولاد کو ٹھیک کر سکا، اولاد بھی ہاتھ میں نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو اجازت صرف اس صورت میں علماء نے دی ہے کہ کتابی عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں، شرط یہ کہ آپ دین کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں تاکہ اولاد کو آپ متاثر کر سکیں نہ کہ ماں۔ پھر یہ بھی ہے کتابی عورت کے بارے میں ایک شرط یہ بھی لگائی ہے کہ ولا متخذی اخدان، کہ وہ بوائے فرینڈز نہ رکھتی ہوں، کیونکہ یہ بھی نسلاً در نسل ان کے اندر یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں۔ اور آج کی جو سوسائٹی ہے وہاں کی، وہ اس بات پہ بڑا فخر کرتی ہے، باپ جو ہے وہ اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہے، بلکہ میٹنگز میں بیٹھ کے بتاتا ہے میری بیٹے کے 7 بوائے فرینڈ، اس طرح بڑے فخر سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو جہاں اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا، وہاں ایک مسلمان اگر اس کتابی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کا ماضی اگر اس طرح کا ہے تو اس سے بھی شادی کرنے کو منع کیا گیا ہے، اس سے کیا جائے جو باعفت خاتون ہو، اور ہیں بہت سی ہیں باعفت خاتون خواتین ہیں الحمدللہ، یعنی بہت سے ایسی مثالیں دیکھی ہیں وہاں جا کے، اور جس سے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ وہ کنورٹ ہوتی ہیں، بہت اچھی مسلمان بنتی ہیں اور بڑی دیندار بن جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پر قائم بھی رہتی ہیں حالات کچھ بھی۔ یہ وان ریڈلی کا نام لے رہی تھیں آپ، اب وان ریڈلی کو دیکھیے، وہ اپنی جگہ قائم ہے، اسلام قبول کیا ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اسی طرح اور بڑے اچھے اچھے لوگ جو تھے، جو ہمارے بڑے مشہور لوگ تھے، لکھا رائٹرز تھے، اسماعیل راجہ ایک گزرے ہیں، فلسطین کے بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے وہاں پہ یعنی میری لینڈ میں ایک بڑا اچھا انسٹیٹیوشن قائم کیا جس کو IIT کہتے ہیں،
وہ اور ان کی بیوی غیر مسلم تھی، وہ مسلمان ہوئی، دین پڑھا، اچھی پروفیسر تھی یونیورسٹی میں، تو دونوں مل کے کتابیں لکھا کرتے تھے، بہت اچھی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو ان دونوں کو ان کے گھر کے اندر ہی رات کو کوئی گھسا اور ان کو شہید کر کے چلا گیا۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ مجھے بھی اتفاق ہوا آسٹریلیا میلبرن جانے کا، تو وہاں میلبرن میں مجھے یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے، ڈین فیکلٹی تھے سائنس کی، تو انہوں نے بلایا کہ آپ آ کے لیکچر دیں۔ تو میں گیا وہاں، تو جو آڈیٹوریم تھا میں نے اس میں دیکھا کہ بیشتر جو لڑکیاں ہیں وہ وائٹ ہیں، سب نے حجاب ایسے پہنا ہے، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، لیکن وہ تو میں بڑا حیران بھی ہوا کہ یہ کون ہے، ان کو پہنا دیا گیا ہے یا مجبور کیا گیا کہ بھئی حجاب پہن کے آپ نے آنا ہے۔ تو خیر وہ جب بات ختم ہوئی تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون تھی؟ کہنے لگے یہ سب مسلمان تھے، نئی مسلمان ہوئی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میری یہاں یہ عادت ہے کہ کوئی بچی جو فیکلٹی میں آتی ہے فرسٹ ایئر میں، تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ پڑھتی نہیں ہے، اپسیٹ ہے، اور یہاں بہت سے معاملات ایسے ہیں، بڑی اپسیٹ رہتی ہے، پریشان، کلاس میں رو رہی ہوتی ہے۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کو اعتماد میں لیتا ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی یہاں تک کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے باپ کی موجودگی میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی۔ یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو خیر اس کو پھر یہی کہا جاتا ہے کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، تم پڑھائی کرو، اپنے والد کے ساتھ بنا کے رکھو اور اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھو۔ لیکن اس کو نصیحتیں کرنے کے بعد اسی دوران وہ کہتے ہیں یہ جو جوڑے بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی بنگلہ دیش کا لڑکا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی انڈیا کا ہے، ان لڑکوں سے میں نے ان کی شادیاں کرائی ہیں، یہاں پڑھنے آتے ہیں یہ۔ تو میں پھر ان کی گھر جو ہے نا وہ بڑا مثالی سا بنا، تو میں کسی ایک جوڑے کو یہ کہہ دیتا ہوں جو دونوں میرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں اس لڑکی کو اپنے گھر لے جاؤ، 2-3 دن رکھو، بس اتنا میں کہہ دیتا ہوں۔ تو وہ لے جاتے ہیں، اس کے لیے الگ کمرہ، الگ رہائش، سب کچھ گھر کے اندر ایک کمرہ ہے، اس میں اس کو رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ بس صرف واچ کرتی ہے کہ یہ ایک میاں بیوی کیسے رہ رہے ہیں، وہ یہ واچ کرتی ہے کہ یہ لڑکی بھی میری طرح تھی، شادی ہوئی ہے اس کی، اور اب اس کا میاں اس کے ساتھ کیسے رہ رہا ہے، اور گھر کی لائف ان کی کیسی ہے۔ تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ واہ، صبح صبح دونوں اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، یا جس کو پڑھنا نہیں آتا دوسرا اس کو سکھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں کام میں لگ جاتے ہیں، بیوی جو ہے وہ ناشتہ تیار کرتی ہے، اور میاں جو ہے بچوں کو اٹھاتا ہے، ان کو تیار کرتا ہے، اور جب ناشتہ تیار ہو جاتا ہے سب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور آرام بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس کو بھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور کھانا کھاؤ، تو وہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس دوران ان کی آپس کی گفتگو میاں بیوی کی بچوں کے ساتھ وہ سب نوٹ کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد میاں جو ہے ان بچوں کو تیار کر کے گاڑی میں بٹھا کے اسکول لے جاتا ہے، اور بیوی ریلیکس ہو کے گھر میں آرام سے لیٹ جاتی ہے، سو جاتی ہے۔ پھر 10 یا 11 بجے اٹھی، اپنا حجاب پہنا، پیدل گئی مارکیٹ میں، اس کو ساتھ لے گئی، مارکیٹ گئی، اس نے جو کھانے کی چیزیں تھیں، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، وہ چیزیں فریش لی، اچھی حلال چیزوں کا انتخاب کیا اور گھر لائی، سب چیزوں کو تیار کیا۔ وہ بچوں کے آنے سے پہلے، میاں کے آنے سے پہلے ہر شے پکا کے سجا کے ٹیبل پہ رکھ دی، اور اس سے پہلے کہ میاں آئے خود بھی نہا دھو کے دلہن بن کے بیٹھ گئے، زیور پہن گئے۔ میاں آیا، ویلکم، کھانا کھایا، سب کچھ کیا، بچوں کے ساتھ باتیں کی، ان کے ساتھ کھیلے، پھر ان کو بھی تھوڑا سا ریسٹ کرایا، اور پھر آرام کر کے عصر کے بعد وہ نکل جاتے واک کے لیے یا ادھر ادھر بچوں کو گھماتے۔ شام کو واپس آتے، ہلکا پھلکا کھانا کھایا، نمازیں پڑھی، نصیحتیں کی، پھر سو گئے۔ تو وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو بڑی عجیب سی لائف ہے، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ بیوی کے پاس پیسہ بھی ہے، میاں نے اکاؤنٹ میں اس کا نام لکھوا رکھا، سونا بھی پہنتی ہے، زیور بھی پہنتی ہے، اپنے آپ کو بڑا اچھا لباس میں رکھتی ہے اور بڑی خوش ہے۔
تو 2-3 دن گزرنے کے بعد وہ خاتون اس کو کہتی ہے یو آر لیونگ لائک اے کوئین. یہ کیسا مذہب ہے مجھے بتاؤ. کہتا ہوں پھر اس کو ہم دین کی بات سمجھاتے ہیں. تو یہی فیملی اس کو سمجھا دیتی ہے اور وہ میرے پاس آتی ہے, پڑھنا شروع کر دیتی ہے. یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اس دوران. تو وہ بعد میں کہتی ہے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تو جو ہی وہ مسلمان ہوتی ہے تو جو لڑکے ہوتے ہیں ان میرڈ, میں ان میں سے کسی کو پکڑتا ہوں, چلو اس سے شادی کرو, تو میں اس کی شادی کروا دیتا ہوں. تو یہ وہ سارا منظر ہے جو آپ نے دیکھا. یہ ساری میری شادیاں کرائیں. میں نے کہا بہت اچھا کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر کرے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کتابیہ عورت اس صورت میں ٹھیک ہے جب وہ دین کو مان لے, مسلمان ہو جائے, یا خود مسلمان, خود سٹرانگ ہو دینی اعتبار سے. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اجازت نہیں دیتے تھے. وہ کہتے ہیں غلبہ اگر تمہارا ہے تو بتاؤ, اگر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ تمہارے بچوں کو کون سنبھالے گا. کیا تم چاہتے ہو وہ یہودی اور عیسائی بنے؟ یہی چیز جہاں ہم اپنے ہاں بھی سوچ سکتے ہیں, اپنے ہاں بھی سوچی جا سکتی ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ نسل کو سنبھالنے کے لیے ایک ماں کا جو کردار ہے یا باپ کا کردار وہ کتنا اہم ہوتا ہے. کیا مسلمان عورت غیر مسلم سے نکاح کر سکتی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے بالکل نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, سیدھے الفاظ. وجہ یہ ہے کہ جو نسل ہے ہمارے ہاں وہ باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے, تو بچے تو باپ کے ہوں گے, اور مشرک جو ہیں وہ بھی اپنی نسل کو باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں, سوائے یہودیوں کے جن کے بچے ماں کی طرف منسوب ہوتے ہیں. اور اب تو یہودی بہت ہوشیار بھی ہو گئے ہیں کہ اپنی بیٹی کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو رہی ہے تو اس نے شادی کرنی کسی مسلمان سے, تو مسلمان کو بلا کے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری بن گئی اس کے ساتھ تو بہت اچھا, اگر نہ بنی تو یہودی قانون کے مطابق, مذہب کے مطابق بچے ماں کے ہوں گے. طلاق ہو گئی تو بچے ماں کے ہوں گے, تمہارے نہیں ہوں گے. وہ لکھوا لیتے ہیں اور اس طرح وہ بچے لے جاتی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے. قرآن مجید کے صاف الفاظ ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ. یہ بھی فرمایا کہ مشرکین سے اپنی بچیوں کے نکاح مت کرو, اور اسی طرح خود بھی مشرکہ عورت سے نکاح مت کرو. تو یہ منع ہے کہ کسی غیر مسلم خاتون, کسی غیر مسلم مرد سے کوئی خاتون شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. پھر اس کی کئی وجوہات بھی بہرحال لکھی ہیں علماء نے. وہ عام طور پر عورتوں کو دبایا جاتا ہے, وہ چاہتا ہے میاں کہ میرا احترام کرے, میرے عقیدے کا احترام کرے اور میرے عقیدے کو مان لے. تو وہ جب نہیں مانتی تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے, علیحدگی بھی ہو جاتی ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد بچے جو ہیں وہ باپ لے جاتے ہیں. قانون ہے. پھر اسی طرح جو بدکار عورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی صاف کہہ دیا. ہاں اگر اسلام لے آئیں, توبہ کر لیں اور بعفت زندگی گزارنا چاہیں تو پھر ٹھیک ہے. محسنین غیر مسافحین, بس یہ دونوں مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے تعدد ازواج کا, جس کو عام طور پر دوسروں نے ہمیں لفظ سکھایا ہے پولیگیمی. یہ جو چیز ہے یہ بھی بعض اوقات بڑی یعنی ان کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور یعنی ہمارے ہاں اس کی بڑی عجیب و غریب قسم کی توجیحات بیان کی جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ ہم اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں, اور جو مسلمان نسل در نسل چلے آ رہے ہیں جیسے عرب ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں. ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم جس ماحول میں پلے بڑھے اور جو رسم و رواج ہم نے اپنائے وہ سب ہندوانہ تھے. ان ہندوانہ یا مشرکانہ جو رسم و رواج ہیں ان سے ہم اتنے متاثر ہوئے.
کہ ان کے ہاں یہی تھا کہ میاں ہے تو اس وقت تک تو تم زندہ ہو، اور میاں فوت ہو گیا ہے تو تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں، تم بھی اس کے ساتھ مر جاؤ، اور جس کو کہتے ہیں ستی کراؤ۔ تو یہ ایک رسم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سختی آ گئی، چلو ستی نہ کراؤ لیکن اس کے بعد تم کہیں شادی نہیں کر سکتے۔ وہ ساری عمر بیوہ رہے، ساری عمر ایسی رہے۔ تو یعنی یہ رواج جو ہے نا، یہ صرف مشرک کلچر کا ہے یا مشرک مذہب کا ہے کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ پھر جہاں تک تعدد کی بات ہے تو اس میں بھی کچھ جو کنڈیشنز اسلام نے رکھی ہیں، ان کنڈیشنز کو اگر کوئی مسلمان فلفل کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ہے، اینڈ میں کہا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم عورتوں کے درمیان یعنی انصاف کر سکو، بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے یعنی تم نکاح نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب ہے کہ انصاف میں تم سے ضرور کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوگی، عدل نہیں کر سکو گے۔ یہ چیز جو ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ بیویوں کے درمیان جو تقسیم کا معاملہ ہے وہ میں اپنی طرف سے پورا عدل کر رہا ہوں، مگر یہ کہ دل بھی عدل کرے یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہ آ گئی نا وَلَن تَسْتَطِيعُوا والی بات کہ تم بالکل نہیں انصاف کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، تو وہ بات آ جاتی ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود فرمایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ چلے اب یہ جو تعدد ازواج کی جو بات ہے، ہمارا معاشرہ اس کو بہت ہی برا سمجھتا ہے، حقیقت ہے۔ ہم خود بچپن میں جس کو دیکھتے تھے پتہ چلتا تھا اس انکل نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، ہماری نظروں میں وہ گر جاتا تھا، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، حقیقت۔ اور آج بھی یہ لفظ سنیں تو دماغ میں کوئی عجیب سی بات آتی ہے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور اس کے برعکس کچھ شریف کے بجائے اس کا برعکس جو لفظ ہے نا وہ لفظ ذہن میں آتا ہے۔ یہ باتیں بالکل ہیں، ہمارے ہاں ہیں، بڑی برائیاں ظاہر ہوئی ہیں، شادیاں کی ہیں، لوگوں نے ظلم کیا اپنی خواتین پہ، بیویوں پر، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ کچھ باتیں جو قابل غور ہیں وہ ہمیں ضرور سوچنی چاہیے، اور وہ یہ ہیں کہ معاشرے میں جو خرابی ہو رہی ہے، ایک بیلنس ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ 50 عورتوں کا جو رکھوالا ہوگا وہ ایک مرد ہوگا۔ آج جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے ہمارے ہاں، جو اسٹریٹجک یعنی بتائی جا رہی ہے تعداد، وہی بتائی جا رہی ہے کہ خواتین کی تعداد پاکستان میں زیادہ ہے بنسبت مردوں کی۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہم اسی طرف جو جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ غیر مسلم ان کے پروپیگنڈے سے ہم لوگ بڑے مرعوب ہوئے، اور شریعت کی جو بات تھی اس کو ہم نے اثر نہیں لیا اس کا۔ ایک بڑی اہم بات جو ہے نا، غیر مسلموں کو ہم نے موقع دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر تو اعتراض کر لیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کی، اور خاص طور پر ہماری اپنی مسلمان بچیاں جو اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کو ایک غیر مسلم ٹیچر جو بات کرتی ہے، ہاں آپ کے جو رسول تھے وہ بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے، پتہ ہے انہوں نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ بس یہ لفظ سنتے ہی اس بچی کے دماغ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سننا نہیں چاہتی۔ پتہ ہے اتنا جو حملے ہو رہے ہیں ہماری طرف، ہم نے اس کا مداوع کیا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ سب سوال ہیں اس معاشرے پر، اس سوسائٹی پر، جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو ہندوانہ رسوم ہیں بس انہی کو ہی ہم تھامے رکھیں، اور دین جس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اس سے ہم آگاہ نہ ہوں۔ کوئی مجھے بتا رہا تھا، کوئی ایک عالم تھے، انہوں نے ایسے اسپیچ میں تھوڑی سی بات کی، انہوں نے کہا
کہ اگر مسلمانوں میں یہ بات معیوب نہ ہوتی تو اللہ کی قسم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر لوگوں کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، کیونکہ ہم مسلمان خود اس کیس کو سنبھال لیتے، ہم خود سنبھال لیتے، ہمارا کلچر ایسا بنا ہوا ہوتا تو غیر مسلم بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول پر اعتراض کرتا وہ ہمیں کہتا، ہم اس کو جواب دیتے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا بھی جواب نہیں دے سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ مسائل ہیں، حقیقت ہے، بہت بڑے مسئلے ہیں۔ ان مسائل کو لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں، بالکل تیار نہیں۔ وہاں کینیڈا میں تھا تو ایک نو مسلم لڑکی نے کسی لڑکے سے شادی کی اور اس لڑکے نے اس شرط پہ کی کہ بھئی میری یہ پہلی بیوی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو کر لو۔ ان کا ٹھیک ہے، لڑکی راضی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ ایڈمیشن لیا اس نے الہدیٰ میں۔ دونوں جو سوکنے تھیں وہ آتی تھیں الہدیٰ میں، ایک صومالی تھی اور دوسری یہ یہاں کی تھی، کینیڈا کی تھی۔ تو دونوں آتی آپس میں بڑی اچھی گپ شپ، کٹھی بیٹھتی تھیں، باتیں ہوتی تھیں، سب کچھ۔ اب اتفاق سے وہاں جو تفسیر پڑھا رہی تھیں ان کی بھی نیولی میرڈ تھی، تھوڑا یعنی کوئی میرے خیال ہے 2 مہینے نہیں گزرے ہوں گے ان کی شادی ہوگی، اور آج کل وہ سری لنکا میں ہیں، ماشاءاللہ دونوں خوش ہیں میاں بیوی۔ تو ان کی وہ پڑھا رہی تھیں اور آیتیں یہ آ گئی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ تو وہ اپنی طرف سے جو بھی اس نے ایکسپلینیشن کی بہت اچھی کی، لیکن یہ نو مسلم لڑکی کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ یہاں مسلمان خواتین کے اور غیر مسلم جو خواتین ہیں جو مسلمان ہوتی ہیں ان کے کتنے اہم مسائل ہیں، اور ان مسائل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب شادی نہیں ہوتی تو اس سوسائٹی میں وہ گم ہو جاتی ہیں اور بدکاری اور بوائے فرینڈز کے چکر میں پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں آپ سب کو، اس حال میں بیٹھے اس نے بڑی دلیری سے یہ بات کی، اور میں نے اوپر مائک لگا ہوا تھا، میں سنتا تھا تفسیر کیسے ہو رہی ہے، کچھ تھوڑی سی ذمہ داری تھی، لڑکی کی تربیت ہو رہی تھی کہ چلو وہ بات کو مناسب ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی اصلاح کر دی جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں سب کو ایک مشورہ دوں گی کہ اس چیز کو مت دیکھیں کہ کب شادی کرنی ہے کب نہیں کرنی، اور بس شادی کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے جو ان میرڈ ہوگا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو کہوں گی کہ جو شخص بھی آپ کو ایسا بھلا نظر آتا ہے جس کی واقعی شرافت نیکی آپ کو محسوس ہوتی ہے تو آپ وہاں دوسری شادی کر، دوسری بیوی بننے میں بھی نہ کریں۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کے ایسی بات کر دی اور سارے اس کو حیران ہو کے رہے، یہ کیا باتیں کر رہی ہے، لیکن نو مسلم تھی، اس نے اس چیز کو قبول کر لیا تھا، اور وہ بتا رہی تھی اتنے عجیب و غریب قسم کے اس نے کیسز وہاں ڈسکس کیے کہ سب حیران تھے، لیکن سب خاموش ہیں۔ اب مسئلہ یہ نا کہ یہ باتیں خواتین کو کرنے کی تو نہیں ہے نا، یہ تو مردوں کو بھی سمجھایا جائے، والدین کو بھی سمجھایا جائے، تب جا کے یہ بات بیلنسڈ ہوتی ہے، ورنہ یہ مشکل ہے، کوئی سننا نہیں چاہتا۔ تو تعدد ازواج کا جو معاملہ ہے یہ بہرحال ایک بڑا اہم ایشو ہے، اس پر عمل نہ کیا تو ایک شادی پر بھی اب عمل نہیں ہو رہا، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، ایک شادی پہ بھی اب عمل نہیں ہو رہا۔ اکثریت ہماری ایک شادی کرتی ہے، میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں نے آ کے مجھے یہ باتیں کہی ہیں کہ میں بچا ہوا ہوں لیکن میرے جتنے دوست ہیں ایک شادی کے بعد بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ عمر ذرا تھوڑی سی گزر جائے تو ایک لمٹ ہوتی ہے عمر کی، اس میں بھی ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں کہ بچی جی پڑھ رہی، 18 سے 25 سال کے درمیان جو رشتہ آتا ہے اس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے جی بچی پڑھ رہی ہے، اور وہ کہیں اور شادی ہو جاتی ہے۔ بچی پڑھتے پڑھتے اپنا کیریئر بناتے، ڈگری لے کے جب فارغ ہوتی ہے تو جو شادی کے پیغامات آ رہے ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے، کو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی کہ شادی نہیں ہو پا رہی، والدین بھی پریشان ہیں، بچے بھی پریشان ہیں۔
اور یہ جو دوسرے معاشرے کے برے لوگ ہیں ان کی نظریں الگ. یہ سب مسائل ہیں. ان مسائل کا حل ہمارا اسلام دیتا ہے، مگر ہم خود ان تمام چیزوں کو دل سے قبول نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہمارے ہاں موجود ہیں. بہرحال یہ مختصر سی میں نے بات کی ہے. آپ شاید سب سے زیادہ یعنی ان مسائل کو جانتے ہوں گے. فیملیز ہوتی ہیں اور ان فیملیز میں کیا کیا خرابیاں آئی ہوئی ہیں اور کس طرح ایک دوسرے سے بٹے ہوئے ہیں لوگ، کس طرح وہاں مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں اور خوشیاں ان گھروں میں نہیں ہیں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب کے لیے قابل غور ہیں. میں تو الحمدللہ میں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی، جو ہی پیغام آیا، جس کا پہلے آیا، لڑکا ٹھیک تھا، نہیں دیکھا کیا کر رہا ہے، کیا گھر دے گا، کہاں سے کمائے گا، صرف اس کی ایک شرافت دیکھی. یہ ٹھیک ہے، اس ماحول میں رہ کے یہ مسجد میں آتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے اور یونیورسٹی میں 2nd ایئر میں پڑھ رہا ہے. بس اتنا کچھ دیکھا، کر دی شادی. ان مواقع پہ اگر انسان اپنی انا کو بڑا کر لے، موٹا بنا لے اور اڑ جائے تو کام یہیں خراب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہرحال سنبھال لیتا ہے. نیک نیتی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ مدد مل جاتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، ان ایشوز پہ مسائل ہیں. ان مسائل میں خاندان، افراد، انڈیویجول، مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، یہ سب پریشان ہیں. اس کا کوئی حل اسلام جو دینا چاہتا ہے نا، وہ بڑا آسان ہے. ہم نے اس کو بڑا مشکل بنا رکھا ہے. تو دین جو اجازت دیتا ہے وہ حلال ذرائع کی دیتا ہے، حرام ذرائع کو روکنا چاہتا ہے. تو یہ وہ اصل سبق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں بھی، شادی بیاہ کے معاملے میں بھی حلال اور حرام کی تھوڑی سی تمیز ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، تاکہ معاملات بنیں. بناؤ ہو، بگاڑ نہ ہو. بگاڑ کی صورتیں بڑی تیزی سے پیدا ہو رہی ہیں اور بناؤ کی صورتیں بہت آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. ایک مسلمان معاشرے کے لیے زیب یہی دیتا ہے کہ ان کے ہاں بناؤ کی صورتیں زیادہ سے زیادہ نظر آئیں. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے حالات پر رحم فرمائے اور ہمارے حالات کو درست کرے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے سب مسلمانوں کو، اور ہمارے اندر کچھ سکون، آرام اور خوشی کی جو کیفیات ہیں وہ دوبارہ لوٹائیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you.